السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ مریم مکی صورت، یہ مکہ کے ابتدائی دور کی آیات ہیں اور زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ اس صورت کی اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان مظلوم پناہ گزین اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے چلتے وقت زاد راہ کے طور پر سورہ مریم ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کو اللہ کا بیٹا کہنے کا صاف صاف انکار کریں۔ جب قریش کے سردار جھوٹے الزام لگا کر ہر طرح جتنا تنگ کر سکتے تھے کر سکے اور اسلام کی تحریک کو دبانے میں ناکام ہو گئے، تو ہر قبیلے کے لوگوں نے نو مسلموں کو قید کر کے بھوک پیاس کی تکلیفیں اور سخت جسمانی اذیتیں دے کر ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ جب میں اجرت لینے گیا، مالک کے پاس گیا تو اس نے کہا میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک کہ محمد کا انکار نہ کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جواب دیا یہ کام تو مر کر تو دوبارہ زندہ ہو جائے تو میں تب بھی نہ کروں گا۔ اس نے کہا پھر ایسے ہی ہے، ہنس کر کہنے لگا جب مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا تب اپنی رقم واپس لے لینا۔ یعنی جو بیچارے مزدوری کرتے تھے ان کو اجرت نہیں دیتے تھے، جو ان کے ملازم تھے ان پر سخت اذیتیں اور تکلیفوں کی انتہا کرتے تھے۔ یہ حالات جب ناقابل برداشت کی حد سے زیادہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف جانے کا کہا اور فرمایا وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ پہلے اور جب تک اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرنے کی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اور اس ارشاد کی بنا پر 11 مرد اور 4 خواتین جو تھیں وہ ہجرت کی اور پھر چند مہینوں کے اندر ہجرت کے لیے 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر مسلم جو تھے وہ حبشہ میں جمع ہو گئے۔ مکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 صحابہ اکرام رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکہ کے گھر گھر میں قرآن مچ گیا، کیونکہ قریش کے چھوٹے بڑے خاندان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، ابو جہل کے چچا زاد بھائی حضرت ام سلمہ امہات المومنین، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، سردار قریش اور دشمنان بڑے بڑے دشمن جو اسلام کے تھے ان کے جگر گوشے جو تھے وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بعض کے دلوں پر تو ایسا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور بعض جو تھے اسلام دشمنی میں انہوں نے اور بھی شدت اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اس واقعے سے لگی۔ ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلا بنت حشمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے سامان باندھ رہی تھی، میرے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کھڑے ہو کر میری مشغولیت دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، اللہ کی زمین کھلی پڑی ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے پہلی بار رقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دیکھی اور بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ ہجرت کے بعد قریش کے سردار جو تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ ابن ربی ابو جہل کا ماں جایا
اور عمر بن عاص کو بہت سی قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا جائے تاکہ کسی طرح نجاشی اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ ان مہاجرین کو واپس بھیج دیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خود مہاجرین حبشہ میں شامل تھیں، وہ اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں یہ دونوں ماہر سیاستدان سفیر ہمارے تعاقب میں حبش پہنچے اور پھر نجاشی کو بیش قیمت نذرانے دینے کے بعد کہا یہ لوگ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے۔ اہل دربار جو تھے وہ بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو تو ہمیں ضرور واپس کر دینا چاہیے، مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا میں اس طرح تو میں ان کے حوالے نہیں کرنے لگا۔ جو لوگ پناہ لیں میرے وطن میں مجھ سے پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا، پہلے میں بلا کر تحقیق کروں گا۔ نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جو تھے وہ جمع ہو گئے اور سب نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم تو وہی پیش کریں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا ہمیں نکال دے۔ نجاشی نے پوچھا کہ آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اس پر مہاجرین میں سے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے بتایا اور عرب کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا اور قریش کے مظالم جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ نجاشی نے کہا مجھے ذرا وہ کلام سناؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم کی ابتدائی آیات، پہلا رکوع حضرت زکریا علیہ السلام اور دوسرا رکوع حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تھا، تو سب کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں اور نجاشی نے کہا یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں تمہیں ان کے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے روز حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ عمر بن العاص نے نجاشی سے کہا ذرا ان لوگوں کو بلا کر یہ تو پوچھئے کہ یہ آپ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اور یہ لوگ ان کے متعلق ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلایا۔ مہاجرین نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو ہمارا کیا جواب ہوگا۔ موقع بڑا نازک تھا، سب بہت پریشان تھے، مگر پھر بھی اصحاب رسول نے فیصلہ کیا کہ ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ نجاشی نے عمر بن عاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تامل کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے القاء کیا۔ نجاشی نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم تم نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے تمام تحائف واپس کر دیے اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں صرف الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو اللہ کی طاقت اور قدرت نظر آئے گی۔ ہر صورت اللہ کے یہ وہ الفاظ، اللہ کا یہ وہ کلام، یہ معجزانہ کلام آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت جو ہے وہ اللہ نازل کرے گا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اور ظالموں کے شر سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین.